نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ سیرت کا سبق سنتے وقت درود و سلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف سے اعمال صاف ہوتے ہیں، درود شریف سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درود شریف زبان کی چاشنی ہے، درود شریف دل کی روشنی ہے، درود شریف آنکھوں کا نور ہے، درود شریف محبت کا دروازہ کھولتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سبق نمبر 88، جس میں امت مسلمہ کے استحکام و بقا کے لیے اسلامی اصول مواخات کے عملی نفاذ کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام کا اجتماعی نظام اخوت بھائی چارہ کی بنیاد پر قائم ہے، جس کے تحت دنیا میں رہنے بسنے والے مسلمانوں کی تمام نسبتوں کو ایک جسم کی مانند متحد و یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس رشتہ اخوت میں انسانی حسب و نسب، رنگ و نسل، برادری، قومیت، ملک و وطن اور اس جیسی کوئی بھی تفریق قائل نہیں ہے۔ ذات پات، رنگ و نسل، زبان، قومیت، صوبائیت اور ملکی تفریق کی بنا پر آپس میں اختلاف اور تعصب پیدا کر لینا اسلام کے تصور مواخات کے سراسر خلاف ہے۔ اخوت ایک ایسی ایمانی قوت ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم، الفت محبت، اظہار و تعاون، عزت و احترام اور عفو و درگزر کے مثبت جذبات پیدا کرتی ہے۔ قرآن حکیم نے اخوت کے دو نظریات پیش کیے ہیں، ایک اخوت ایمانی اور دوسرا اخوت انسانی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے والے ایک امت ہے جسے امت مسلمہ کہتے ہیں، جو عقل و شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہے اور اس کی حاکمیت کو بھی تسلیم کرتی ہے۔ اس اعتبار سے دنیا کے سارے مسلمان اخوت کے رشتے میں پروئے ہوئے ہیں۔ لفظ اخوت میں یہ مفہوم بھی مضمر ہے کہ وہ خاندانی طور پر ایک ہی کنبہ کے افراد ہیں، اور وہ وحدت جو خون کے رشتے سے پیدا ہوئی ہے، وہی وحدت بلکہ اس سے بڑھ کر اور اس سے افضل وحدت ایمان کے رشتے سے بیدار ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح ایک گھر کے تمام افراد خونی تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اپنا سمجھتے ہیں، اسی طرح دنیا کا ہر مسلمان تمام مسلمانوں کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا ساتھی، اپنا بھائی، اپنا ہمدرد اور اپنا خیر خواہ سمجھے اور خود بھی ان سے خیر خواہی کرے۔ دوسرے الفاظ میں اسلام نے امت مسلمہ کو ایک خاندان اور ایک کنبے اور ایک دیوار کی مانند قرار دی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، ایک حدیث مبارک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو ایک جسم کی مانند قرار دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، مومنین کی مثال ان کی باہمی محبت و الفت اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم و دلی اور آپس میں مہربانی کے معاملے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ یہ بہت بڑی تعلیم ہے کہ دنیا کے کروڑوں انسان جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں، ایک دوسرے کو بھائی بھائی اور جسم دیوار کی مانند سمجھیں، بلکہ اپنے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ بہتر ایک دوسرے کو جانیں۔ اس تعلیم کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ خدا کے بنائے ہوئے فطری رشتے توڑ دیے جائیں یا ان کی قیمت گرا دی جائے، بلکہ یہ تھا کہ اس فطری رشتے سے بڑھ کر بھی ایک رشتہ ہے جو بہت زیادہ قیمتی،
بے پناہ محبت کا مظہر اور انسانیت کی تعمیر تشکیل اور استحکام میں نہایت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس حیرت انگیز تعلیم تصور کا اندازہ عہد نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میں آپ کے زیر تربیت رہنے والے مختلف اقوام اور نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے ہوتا ہے، جنہیں دربار نبوی میں نہ صرف اونچا مقام مرتبہ عطا ہوا بلکہ تاحیات پذیرائی بھی حاصل رہی، جن میں حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، حضرت عمار یاسر، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں۔ اس تعلیم کے عملی مظاہر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ادوار میں بھی نظر آتے ہیں، جس مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کو معاشرہ اور امور سلطنت میں بہت اونچے اور بلند درجات عطا ہوئے۔ مواخات کے طرز عمل نے مسلم معاشرے کو استحکام بخشا اور اسے ہر جارحیت کے خلاف مجتمع ہو کر لڑنے میں مدد دی۔ جن لوگوں میں مواخات قائم کی گئی تھی ان کے متعلق دلچسپ اور حیرت انگیز تفصیلات کتب سیرت موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم ہو جانے سے اطمینان حاصل ہو گیا۔ منافقین نے مہاجرین و انصار کے درمیان منافرت پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر مواخات نے ان کی چالیں ناکام بنا دی۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اہل مدینہ کو بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے مسلم اور غیر مسلم کسی خاص نقطے پر متفق ہوتے۔ اہل مدینہ کے باہمی اختلافات کو بھی ہوا نہ ملتی اور مدینہ کے باہر کے لوگ بھی مدینہ منورہ پر حملے کی جرات نہ کرتے۔ انہی اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے چاند ہی ماہ بعد ایک دستاویز مرتب فرمائی، جسے اسی دستاویز میں کتاب اور صحیفہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس دستاویز کو متعلقہ اشخاص سے گفت و شنید کے بعد لکھا گیا۔ دستاویز کے ذریعے شہر مدینہ کو پہلی مرتبہ شہری مملکت قرار دینا اور اس کے انتظام کا دستور مرتب کرنا تھا۔ اس معاہدے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ کی شہری ریاست کو ایک مستحکم نظم عطا کیا اور اس کے لیے خارجی خطرات سے نمٹنے کی بنیادیں قائم کی۔ اس دستاویز نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے پیش کیا اور یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زبردست کامیابی تھی۔ دستاویز میں ایک بار لفظ دین بھی استعمال کیا گیا۔ اس لفظ میں یک وقت مذہب حکومت دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا اہم امر ہے کہ اس کو پیش نظر رکھے بغیر مذہب اسلام سیاست اسلام کو اچھی طرح نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ تحریری معاہدہ جس کی روح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال قبل ایک ایسا معاشرتی ضابطہ قائم کیا جس سے شرکائے معاہدہ میں سے ہر گروہ ہر فرد کو اپنے اپنے عقیدے کی آزادی کا حق حاصل ہوا۔ اس سے انسانی زندگی کی حرمت قائم ہوئی، اموال کے تحفظ کی ضمانت مل گئی، ارتکاب جرم پر گرفت اور مواخذے سے دباؤ ڈالا اور معاہدین کی یہ بستی میں رہنے والوں کے لیے امن کا گہوارہ بن گئی۔ غور فرمائیے کہ سیاسی مذہبی زندگی کو ارتقاء کتنا بلند مرتبہ حاصل ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سیاست اور مذہب دونوں پر دست استبداد مسلط تھا، دنیا فساد ظلم کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ یہ معاہدہ اسلامی ریاست کی بنیاد تھا۔ یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کی نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اب تک آپ صلی اللہ تعالی وسلم تدبر فراست کے تمام پہلو ایک ایسے مرکز قیام کے لیے تھے جہاں سے دعوت اسلام مؤثر طریق سے دی جا سکے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سابقہ کوششیں ایک مدبر کی تھیں، لیکن اب آپ منتظم ریاست کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، لہذا آپ کے تدبر کا مطالعہ اسی زاویے سے کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش نظر ایک اہم مقصد صالح معاشرے کا قیام تھا۔ اس کے لیے حکومت کا ہونا ناگزیر تھا۔ آپ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ اقتدار کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اب ایک اسلامی ریاست کے قیام کی حرکت تیز ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت دینی حکومت تھی اور اس کا مقصد دعوت دین، اصلاح اخلاق، تزکیہ نفس تھا۔ قرآن پاک نے اسلامی ریاست کا مقصد متعین کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخش دیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے، منکر سے روکیں گے، سب کاموں کا اختیار اللہ کے حکم میں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 41۔ یہ آیت آپ صلی اللہ تعالی وسلم حکومت کے طریقہ کار کو متعین کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت کا مقصود رضا الہی کا اصول، عوامی بہبود تھا۔ اس حکومت کی بنیاد خاندانی عصبیت، نسلی شعور کی جگہ دینی وحدت پر قائم تھی۔ اس انوکھی اور اپنی نوعیت کی منفرد ریاست کے منتظم کا انداز بھی عام حکمرانوں سے یکسر مختلف تھا۔ منتظم ریاست کی حیثیت سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم تدبر کی بے شمار مثالیں
آپ صلی اللہ تعالی وسلم حقیقی عظمت کا پتہ دیتی ہیں۔ معاشی انصاف قائم کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسلامی مملکت کی داخلی سیاسی پالیسی کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ اس کے نوائی علاقوں پر مشتمل خطے کو ایک وحدت قرار دیا۔ اس وحدت میں بسنے والے غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ فرمایا۔ ان غیر مسلم کو مکمل شہری حیثیت دی گئی۔ امور داخلہ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے خصوصی توجہ استحکام امن اور اخلاقی تربیت کی طرف رکھی۔ شہری ریاست کو اندرونی خلفشار سے بچانے اور استحکام بخشنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مسلسل تدابیر اختیار کی۔ مواخات اور میثاق مدینہ کے علاوہ قریبی قبائل سے معاہدے کیے۔ اس طرح مدینہ کے گرد و نواح میں دوستوں کا اضافہ ہوا، مخالفت میں مسلسل کمی ہوتی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تدبیر اختیار فرمائی کہ عرب میں جو شخص خاندان یا قبیلہ مسلمان ہو تو وہ ہجرت کر کے مدینہ یا مضافات میں بسے، تاکہ آبادی بڑھنے سے فوجی سیاسی پوزیشن مضبوط ہو۔ اس طرز عمل کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان فوج کے لیے محفوظ رضاکاروں میں روز افزوں اضافہ ہوا اور نو مسلموں کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام ہوا۔ خارجہ پالیسی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن عامہ اور بین الاقوامی اتحاد کو بنیاد بنایا۔ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی جغرافیائی حدود میں وسعت اور جنگ و جدل پر مبنی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو حدیبیہ کے مقام پر صلح کا معاہدہ طے نہ ہو پاتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف مسلمان کمزور تھے اور غیر مسلموں کی قوت سے خوفزدہ تھے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تو جانیں قربان کرنے کی قسمیں کھائی تھیں، مگر ہادی کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے غیر مسلم کی تمام شرائط مان کر صلح کر لینا ہی بہتر سمجھا۔ اسلام کی خارجہ پالیسی کا اصول یہ ہے کہ باوقار زندگی کے لیے پرامن جدوجہد جاری رکھی جائے۔ اگر کوئی شرپسند اس سے راہ میں حائل ہو تو اس حد تک اس کے خلاف کارروائی کی جائے جس حد تک اس کی ضرورت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف اقوام کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے۔ جو قومیں غیر جانبدار رہنا پسند کرتی تھیں ان کی غیر جانبداری کا احترام کیا۔ اسلامی ریاست میں نظام تعلیم کو بڑی اہمیت دی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت سے قبل ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر مدینہ بھیج دیا تھا، اور ہجرت کے بعد مسجد نبوی کو باقاعدہ درسگاہ کا درجہ حاصل ہو گیا۔ طلباء کے لیے چبوترا ڈالا گیا جس کو صفہ کہا گیا۔ یہاں یہ طلباء قیام کرتے تھے۔ عرب میں چونکہ لکھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے مسجد نبوی میں عبداللہ بن سعید بن العاص اور عبادہ بن صامت کو لکھنا سکھانے پر مامور کیا گیا۔ بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف زبانیں سکھائی گئیں اور فنون جنگ کی تعلیم بھی ہر جوان کی ضروری قرار دی گئی۔ خواتین گھریلو صنعتوں کے ساتھ علاج معالجے کا انتظام بھی کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک صحابیہ نے مسجد نبوی میں ہی خیمہ لگا دیا تھا جہاں زخم کی مرہم پٹی کی جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت میں عام تقسیم کے مطابق دینی دنیاوی دونوں حیثیتیں جامع طور پر موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حکومت اساسی طور پر دینی تھی، اس لیے آپ کی سیاست بھی دینی تھی۔ انتظام سلطنت کے بعد امور وہ تھے جن کا تعلق وحی اور الہام سے ہوتا، اس میں آپ کو کسی مشرے کی ضرورت نہیں تھی۔ باقی امور میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ مختلف معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ کیے کرتے تھے۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الہامی حیثیت کو اس طرح بیان کرتا ہے: ہم نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر برحق کتاب اتاری تاکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کے درمیان اللہ کے احکام کے مطابق حکومت فرمائیں۔ النساء آیت نمبر 105۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، وہ عام اور خاص معاملات ان کے سپرد کرتے، خاص طور پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو دوسروں کی نسبت خصوصیت دیتے، یہاں تک کہ وہ عرب جو قیس اور کسریٰ نجاشی کی سلطنتوں اور ان کے حالات سے واقف تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا وزیر کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شخصیت کے اس پہلو کو جس کا تعلق عام معاملات سے ہے، قرآن پاک نے مشورے کے اصول سے واضح کیا: ان سے معاملات میں مشورہ کریں اور پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ آل عمران آیت نمبر 159۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن انتظام کا ایک پہلو وہ ملکی تقسیم ہے جس سے سلطنت داخلی طور پر مستحکم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بعض علاقے بدریہ فتح اسلام کے زیرنگیں ہوئے اور بعض معاہدے کے تحت قبضے میں آئے۔ جو علاقے فتح کے ذریعے قبضے میں آئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر مقرر کیے، مثلا حجاز نجد کے صوبے کا گورنر انہیں بنایا جن کا صدر مقام مکہ تھا، اور جو علاقے صلح نامے کے ذریعے اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے ان کے حکمران وہ ہیں کہ عمراء رہے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا جزیہ دینے پر رضامند ہو گئے ہوں۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسلامی حکومت کا انتظام چلانے کے لیے مختلف اوقات میں عامل یعنی گورنر مقرر کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے عہد میں چونکہ یمن اور حجاز اسلامی حکومت میں شامل ہو چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان علاقوں میں والی مقرر کرتے ہوئے ان کے تقوی، علم و دانش، عقل و عمل، فہم، فراست کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے۔ عمراء کے انتخاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا ایک اہم جز یہ تھا کہ جو لوگ والی بننے کی درخواست کرتے ان کی درخواست رد کر دیتے۔ افسروں کے انتخاب کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی قرآن پاک کی اس آیت کی تعبیر تھی۔ ترجمہ: بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عہدے ان کے اہل کو دیے جائیں۔ النساء۔ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے عہد میں احتساب کا کوئی مستقل محکمہ قائم نہیں تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم یہ فرض خود انجام دی کرتے تھے۔ تجارتی معاملات کی بھی نگرانی فرماتے۔ عرب میں تجارتی معاملات کی حالت نہایت قابل اصلاح تھی۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان اصلاحات کو جاری کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم تمام لوگوں سے اصلاحات پر عمل کراتے، جو باز نہیں آتے انہیں سزائیں دیتے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے عہد میں کوئی باقاعدہ جیل خانہ نہیں تھا، اس لیے صرف اتنا خیال کیا جاتا تھا کہ مجرم کو کچھ مدت کے لیے لوگوں سے ملنے جلنے اور معاشرتی تعلقات قائم نہ رکھنے دیے جائیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ مجرم کو کسی گھر یا مسجد میں بند کر دیا جاتا تھا اور اس کے مخالف کو اس پر متعین کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ مجرم کو لوگوں سے ملنے نہ دے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے عہد میں دیکھا کہ لوگ تخمیناً غلہ خریدتے تھے۔ ان کو اس بات پر سزا دی جاتی تھی کہ اپنے گھروں میں منتقل کرنے سے پہلے اس کو خود ہی وہاں بیچ ڈالیں جہاں اس کو خریدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمال پر کڑی نگاہ رکھتے۔ کسی عامل کی شکایت پہنچتی تو فوراً تحقیقات کراتے، کیونکہ حکمران کی حیثیت ایک دائی کی ہے۔ اگر سلطنت عدل کی جگہ ظلم و تشدد قبول کر لے تو سلطنت کا نظام درم برم ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکریٹریٹ یا مرکز حکومت مسجد نبوی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام وفود سفیروں سے یہی ملاقات کی کرتے تھے۔ گورنروں اور عمائدین حکومت کو ہدایات مسجد نبوی سے روانہ کی جاتی۔ سیاسی دیگر معاملات میں صحابہ کرام سے یہی مشورہ کرتے۔ ہر قسم کے سیاسی مذہبی تقاریب کا انعقاد مسجد نبوی میں ہوتا۔ تاریخ عرب میں مسجد مسلمانوں کی مشترکہ عبادت، فوج، سیاسی اجتماع کی جگہ تھی۔ نماز پڑھانے والا امام ہی اہل ایمان کی فوج کا سپہ سالار ہوتا تھا اور جملہ مسلمانوں کو حکم تھا کہ ساری دنیا کے مقابلے میں ایک دوسرے کے محافظ معاون رہیں۔ مال غنیمت مسجد نبی میں آتا تھا اور یہیں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس سے مستحقین میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ بیان کردہ گفتگو کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج جو پوری دنیا میں بدامنی اور ابتری کا دور ہے، اسے ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی 23 سالہ مکی اور مدنی زندگی میں تلاش کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دور حکمرانی میں تمام نوع انسانیت کے ساتھ عدل و مساوات اور سماجی برابری کا رویہ اپنایا۔ لہذا ہمارے ملک کی صوبائی مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ فوراً امن و سلامتی کی روایت کو مضبوط کریں، تبھی جا کر یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 99 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔